مکمل کمپلیٹ آیت کو تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے آقائے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل کہ محبوب آپ فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اس آیت سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت اصل میں ہمارے نبی کی اتباع ہے۔ یا یوں کہہ لو کہ ہمارے نبی کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ مزید تشریحات کرنے کی ضرورت نہیں۔ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اچھا، اگر ہم حضور کی اتباع کریں تو پھر ہمیں اس کا انعام کیا ملے گا، اس کی جزا کیا ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اگر تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو تمہارا اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اچھا، اللہ کس طرح سے محبت فرمائے گا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ایسے محبت فرمائے گا کہ جو تمہارے گناہ ہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت پاک کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ معظمہ میں نزول فرماتے ہیں، سرکار نے اپنی چشمان نبوت سے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کا وہ مقدس گھر، جس کو کہ ہمارا خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کو پہلی مرتبہ جب فرشتوں نے بنایا تو جنت کے نوری موتیوں سے بنایا۔ اللہ کا گھر کعبہ نوری ہے، نور والا ہے، اس کی حقیقت نور ہے۔ بظاہر تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھروں سے جڑا ہوا ہے، کپڑے کا غلاف ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو علامتیں ہیں، کہیں میزان رحمت ہے، کہیں مطاف ہے، کہیں حتیم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک دنیا کے اندر مرکز واحد ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اس کی برکتیں اترتی ہیں، اس کا نور برستا ہے۔ تو کعبہ نور ہے، کعبہ جو نور ہے،
ہمارے آقا نے دیکھا ہے کہ اس کعبے کے اندر سرداران مکہ نے اپنے اپنے خاندانی بتوں کو، اپنے اپنے قبیلے کے بتوں کو سجا کر سنوار کر کعبے کے اندر نصب کر رکھا ہے۔ کعبہ نور اور اس کے اندر بت ناری، ناری کہتے ہیں جہنمی کو، ہے نا، بت ناری ہے، جہنمی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب نور والے گھر کے اندر ناری موجود ہوں گے اس وقت اس نور والے گھر پر کیا بیتتی ہوگی، کیا بیتتی ہوگی۔ اور سرکار نے جب اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہوگا تو میرے سرکار پر کیا گزری ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی منظر کشی کی، فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ میرے آقا دور بتوں کا تھا، دور معبودان باطل کا تھا، اور وہ معبودان باطل کعبے کے اندر ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا۔ میرے آقا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کرے گا نور کا۔ کعبہ مسکرانے لگا، کعبہ بچ میں آ گیا، اب میری طہارت کرنے والا آ گیا، اب میرے اندر سے جنازت کو نکالنے والا آ گیا، اب ناریوں کو باہر بھیجنے والا آ گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار نے کعبے کی جب اس دردشا کو دیکھا کہ خود اس کے اندر ہے، سرکار نے سرداران مکہ کو اکٹھا فرمایا، جب وہ جمع ہو گئے تو آقا نے فرمایا آپ کس ملت پر ہیں؟ آپ کا مذہب کس کی ملت پر ہے؟ جتنے بھی سرداران مکہ تھے انہوں نے کہا ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب آپ ملت ابراہیمی پر ہے تو یہ کعبے کے اندر بت کیوں رکھتے سجا سجا کر، سوار سوار کر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ وہ کفار مکہ کہنے لگے ہم تو صرف اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ آج بعض جاہل مریدوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے پیر کی فوٹو اپنے گھر کے اندر ٹانگ دیتے ہیں اور پھر اس پر مالا لگاتے ہیں، گلاب کی لڑیاں لٹکاتے ہیں، اگربتیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو پیر کی محبت میں کر رہے ہیں۔ یہ جو آج میں جواب ملتا ہے یہ کبھی کفار مکہ نے سرکار کو دیا تھا جواب۔ اور آپ دیکھیں دلیل کیا دے رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کی محبت سے کر رہے ہیں، کعبے کے اندر بت ہے اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی محبت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت پاک کا نزول فرمایا اور ان کے اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی، ان کے اس باطل اور کذب اقوال کی تردید فرماتے ہوئے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے محبوب آپ ان سے کہو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو بتوں کی اتباع نہ کرو، بتوں کو کعبے کے اندر نصب نہ کرو، بتوں کی اتباع نہ کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔
یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سرکار کی شریعت کا کوئی مسئلہ ہے اور اس مسئلے سے اگر کسی پیر کا قول ٹکراتا ہے، اگر سرکار کی شریعت کا کوئی مسئلہ ہے اور اس مسئلے سے اگر کسی پیر کا قول ٹکراتا ہے، اگر سرکار کی شریعت میں کوئی مسئلہ ہے اور اس مسئلے سے کسی پیر کا عمل ٹکراتا ہے، تو ہمیں کسی پیر کی اتباع نہیں کرنا ہے، بلکہ جو ساری سنسار کے لیے، سارے عالم کے لیے مرشد اعظم بن کے آیا ہے، ہم اس رسول اعظم، اس مرشد اعظم کی اتباع کرتے رہیں گے۔ ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے زیادہ کسی پیر کا قول یا پیر کا عمل لائق احترام نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا صحابہ آؤ، علی آؤ، صدیق اکبر آؤ، فاروق اعظم آؤ، عثمان غنی آؤ۔ صحابہ آ گئے۔ ایسا کرو، اللہ کے گھر کعبے کو خطوں سے پاک کرو۔ سرکار کے جلیل القدر صحابہ کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ دونوں نکال کر توڑ کر باہر پھینک رہے ہیں، نکال کر باہر پھینک رہے ہیں۔ قبول کو توڑا گیا، منات کو توڑا گیا، لات کو توڑا گیا، عزا کو توڑا گیا، توڑ کر باہر پھینک رہے ہیں۔ سرکار کے فرمان کے سامنے کسی قبیلے کی کوئی حیثیت نہیں، کسی پاورفل شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی شخصیت کا دستور چلے گا تو وہ رسول اعظم کی ذات ہے۔ اس کو نکال کر باہر پھینکا جائے، لات باہر، منات باہر، عزا باہر، حبل باہر، باہر سب کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ ایک پتھر کا بت کعبے کی دیوار پر بڑی اونچائی پر لگا، صحابہ کرام کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ آقا فرماتے ہیں اے علی، علی کہاں پر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تقام اللہ تعالی وجہ الکریم سے سنا، عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ ارے علی کے نام پر ذرا ایک بلند آواز میں تو کہہ دو یار۔ آقا فرماتے ہیں آؤ علی آؤ، میرے کاندھوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ کہاں؟ کاندھوں پر، یہاں کس کے کاندھوں پر؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھوں پر۔ علی آؤ، کاندھوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ آقا کیوں؟ سہل گئے حضرت علی، کانپنے لگے حضرت علی۔ آقا فرماتے ہیں سارے بت کو نکال دیے گئے، سارے معبودان باطل کو توڑ کر نکال دیا، لیکن یہ کعبے کی دیوار پر کچھ اونچائی پر لگا ہے، اسے بھی نکالو۔ ہاتھ نہیں پہنچتا ہے تو تم میرے کاندھے پر کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ تو آگے تھے، لیکن آقا نے اگر کسی کو کاندھے پر کھڑا ہونے کے لیے چنا تو وہ علی کی ذات ہے۔ میرے آقا فرماتے کھڑے ہو جاؤ۔
حضرت علی چاند کے کاٹے عرض کرتے ہیں میرے آقا میری محبت کو یہ گوارا نہیں، میرے پیار کو یہ گوارا نہیں، میرے عشق کو یہ گوارا نہیں، میرے الفت کو یہ گوارا نہیں کہ سرکار کے گوش مبارکہ پر میں اپنے پیروں کو رکھوں، اللہ میں اپنے قدموں کو رکھوں۔ آقا آپ ایسا کریں میرے کاندھوں پر آپ کھڑے ہو جائیں اور خود کو نکال کر باہر پھینکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ جاتے ہیں، فرماتے علی کیا کر رہے ہو؟ تم میں اتنی طاقت کہاں کہ تم بارے نبوت کو برداشت کر سکو؟ یہ کون کہہ رہے ہیں حضور؟ علی تم میں اتنی پاور کہاں کہ تم نبوت کے بوجھ کو اٹھا سکو؟ اللہ حضرت علی کی کیا شان ہے۔ آقا ایک موقع پہ فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ آج ان پڑھ کی رٹ نہ لگانے والے اگر کہیں مل جائے تو پوچھنا یہ حدیث صحیح میں سے ہے میرے دوستو۔ اللہ میرے دوستو سیاستہ میں سے یہ حدیث بات لی گئی ہے۔ آقا فرماتے انا مدینہ العلم میں علم کا شہر ہوں۔ یہ کہہ رہے نبی پڑھتے معاذ اللہ، اور نبی فرما رہے انا مدینہ العلم میں علم کا شہر ہوں، اور میں کس علم کا شہر ہوں؟ وہ علی الرحمن ہے، علی اسی شہر کا گھر بابا ہے۔ علی اسی شہر کا گھر بابا، یعنی میں بھی لکھا پڑھا ہوں اور میرا علی بھی لکھا پڑھا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، حضرت علی نے اب کھڑے ہو گئے۔ گوش پاک رسول پاک کے ہیں، قدم پاک حضرت علی کے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، ہاتھ بڑھایا، ہاتھ ابھی بڑھایا ہی تھا اوپر کے لیے۔ آقا فرماتے علی ہاتھ کہاں تک پہنچ گیا؟ ہاتھ کہاں تک پہنچ گیا؟ حضرت علی کہتے میرے آقا میرے ہاتھ میں عرش اعظم کا سکون آ گیا۔ ذرا غور تو کرو پیارے، اب بھی نہیں سمجھو گے میرے آقا کے اختیار کو، اب بھی نہیں سمجھو گے میرے آقا کی عظمت کو، تو کب سمجھو گے؟ اللہ اب بھی میرے آقا کی طاقت سمجھ میں نہ آئے گی تو کب سمجھ میں آئے گی؟ حضرت علی اگر سرکار کے گوش پر کھڑے ہو جائیں تو ان کے ہاتھوں کا عالم یہ ہو جائے عرش معلیٰ کا سکون پکڑ لے۔ پیارے جب علی کے ہاتھوں کی درازی کا یہ عالم ہے تو نبی رحمت کے دست نبوت کی درازی کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت اسی کو تو کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا خمی کر دیا، مولا بڑے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ علی بہت آگے بڑھ گئے، نیچے لاؤ ہاتھ، بہت آگے بڑھ گئے، نیچے لے آؤ ہاتھ۔ حضرت مولا علی ہاتھ کو نیچے کرتے ہیں، علی کہاں پہنچے؟ آقا کعبہ آ گیا، پتھر پر ہاتھ پڑ گیا۔ حضرت علی نے پتھر کو میرے دوست کو ہلایا ٹلایا، نکالا، اللہ نکال کے گوش رسول کے نیچے آتے ہیں، فرمایا پھینک آؤ اس کو راستے میں۔ اللہ حضرت علی جب لے کر چلے اس پتھر کو، آقا نے فرمایا رکو علی، جس راستے میں تم پھینکنے کے لیے جا رہے ہو اسی راستے سے سیدھے چلے جانا، فلاں مقام تک پہنچنا، راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر لانا۔ اللہ حضرت مولا علی گئے میرے دوستو، اس پتھر کو پھینکا اور جو راستے میں آقا نے نشاندہی فرمائی تھی اس پتھر کو اٹھایا۔ جو میرے آقا اس پتھر کو اٹھا لایا، اسے پھینک آیا، میرے آقا جس کو اٹھا کر لایا اس کو کیا کرو؟ آقا فرماتے اس کو اس جگہ پر نصب کر دو جہاں سے وہ پتھر تم نے نکالا تھا۔ حضرت مولا علی نے اس پتھر کو اسی جگہ پر نصب کر دیا جہاں سے نکال کے اس پر خود کو پھینکا تھا۔ اللہ حضرت مولا علی
دیگر صحابہ کرام نے جب یہ مطلب دیکھا، آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے عرض کرتے میرے آقا ہم نے دیکھا سب کچھ سمجھا کچھ بھی نہیں، ایک پتھر جو کعبے کی دیوار پر نصب تھا اسے سرکار نے نکلوایا اور نکالنے کے بعد اللہ اس کو باہر راستے میں پھینکا دیا۔ خانہ کعبہ کے اندر اللہ نے جو پتھر تھے بتوں کی شکل میں، یہ میرے آقا ان کے ہاتھ بھی بنے ہوئے تھے، ان کا سینہ بھی بنا ہوا تھا، ان کے پیر بھی بنے ہوئے تھے، ان کے ناک کان آنکھیں بھی بنی ہوئی تھی، ان کا سر بھی بنا ہوا تھا، مصور نے سب کچھ بنایا تھا ان کا۔ میرے آقا دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، بڑے سجے بنے سمرے ہوئے تھے، کعبے کے اندر تھے۔ میرے آقا نے ان بتوں کو اور پتھر کو نکلوا کر باہر پھینکوا دیا اور جو راستے میں پڑا ہوا تھا اس کو اٹھا کر آقا نے اندر رکھوا دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ سنو، جب میں اس راستے سے گزرتا تھا تو یہ پتھر مجھے دیکھ کر صلاۃ و سلام کرا کرتا تھا۔ نتیجہ نکالو، اب بھی رات عقل میں نہ آئے گی تو کب آئے گی؟ 360 پتھر کعبے کے اندر تھے، ہاتھ والے تھے، پیر والے تھے، ناک والے تھے، آنکھیں والے تھے، منہ والے تھے، اللہ میرے دوست سینہ والے تھے، لیکن اس کے رسول کا کنجینہ والے نہ تھے۔ سرکار کو دیکھ کر ان کو سلام نہ کرتے تھے، کعبے کے اندر تھے، اگرچہ کعبے کے اندر تھے، آقا نے نکال کر باہر پھینکا دیا اور جو راستے میں پڑا ہوا تھا اس کے نہ ہاتھ تھے، نہ پیر تھے، نہ آنکھیں تھی، نہ زبان تھی، نہ کان تھے، نہ سینہ تھا، لیکن اس کے رسول کا کنجینہ تھا۔ سرکار کو دیکھتا تھا تو درود و سلام کرتا تھا، آقا نے اڑا کر اندر رکھوا دیا۔ پتہ چلتا ہے کہ جس نے دنیا میں سرکار کے صلاۃ و سلام کو پیر کیا اگر کہ جنت کے پاس ہوگا، آقا باہر بھجوا دیں گے، اور جس نے درود و سلام سے محبت کیا ہوگا وہ اگر کہ باہر ہوگا، آقا اس کو اللہ کروا مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام